آپ میں سے بہت سے دوستوں کے دماغ میں لینکس کو لے کر کافی سارے سوال ہوتے ہیں اور اکثر دوست مجھ سے پوچھتے بھی ہیں کہ لینکس کیا ہے اور اس میں اور ونڈوز میں کیا فرق ہوتا ہے. تو آج آپ یہ ویڈیو دیکھتے رہیے کیونکہ آج اس ویڈیو میں آپ کو لینکس اور ونڈوز میں فرق کے بارے میں ہی بتانے والا ہوں. السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک انفو ایڈیو. تو چلیے شروع کرتے ہیں. دوستو سب سے پہلی بات تو میں آپ کو بتا دوں کہ لینکس باقی تمام ونڈوز آپریٹنگ سسٹم کی طرح ہی ایک آپریٹنگ سسٹم ہے. اب یہاں پر سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ آپریٹنگ سسٹم ہوتا کیا ہے. تو دوستو آپ اپنے کمپیوٹر کو آن کر کے اس میں بڑی ہی آسانی سے کوئی بھی براؤزر اوپن کر لیتے ہیں، یا سانگ سننے کا موڈ ہو تو VLC اوپن کر لیتے ہیں، اور اگر آفس میں ورڈ ایکسل پر کام کرنا ہو تو کام کر لیتے ہیں. اور ایسے میں ہم سبھی سوچتے ہیں کہ ہم نے کوئی بہت بڑا کام کر لیا. حالانکہ دوستو یہ سبھی ایپس ہیں جو آپ کے لیے ایک مخصوص کام کرتی ہیں. جیسے براؤزر میں آپ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، VLC میں سانگز اور موویز دیکھتے ہیں، ورڈ ایکسل میں ڈاکومنٹس بنا سکتے ہیں. لیکن یہاں پر اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتے، اور اسی وجہ سے آپ کے کمپیوٹر لیپ ٹاپ میں موجود ایپس ٹھیک طریقے سے کام کر پاتی ہیں. اب جو کام آپ کو نظر نہیں آتا وہ کام کر رہا ہوتا ہے آپریٹنگ سسٹم. مطلب یہ کہ وہ آپریٹنگ سسٹم آپ کے کمپیوٹر میں جو بھی ہارڈ ویئر ہے، سافٹ ویئر ہے، کس طریقے سے کیسے ریسیور کو یوز کرنا ہے، کس ایپلیکیشن کو کیا چیز پرووائڈ کرنی ہے، یہ سارے کام آپریٹنگ سسٹم مینیج کر رہا ہوتا ہے. اور ساری ایپلیکیشنز کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہوتی کہ ان کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، اور وہ سب اپنا کام ٹھیک طریقے سے کر پاتی ہیں. اب دوستو ہمیں لگتا ہے کہ وہ OS تو بہت ہی سمپل چیز ہے، اس میں مشکل تو کچھ ہے ہی نہیں. اب اگر میں آپ سے 25 سے 30 سال پرانے کمپیوٹرز کی بات کروں تو اس وقت کوئی آپریٹنگ سسٹم تھا ہی نہیں. مطلب یہ کہ اس وقت کے کمپیوٹر میں اگر آپ کو کوئی گیم کھیلنی ہو تو آپ کو خود سے ساری کوڈنگ لکھنی پڑتی ہے اس گیم کے لیے، اور پھر ہی آپ اس کمپیوٹر پر گیم کھیل پائیں گے. اب آپ نے جو کوڈنگ لکھی ہے وہی آپریٹنگ سسٹم کا کام کرے گی. لیکن دوستو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کوڈنگ لکھ لی اور اسے کاپی کر کے کسی اور کمپیوٹر میں استعمال کر لیں گے، کیونکہ جس کمپیوٹر میں آپ نے کوڈنگ لکھی اس کا ہارڈ ویئر کچھ اور ہے، اور جس میں آپ کاپی کرنے کی کوشش کریں گے اس کا ہارڈ ویئر کچھ اور ہوگا. تو سمپل، جس کمپیوٹر میں آپ نے کوڈنگ کی ہے وہ اسی میں ہی کام کرے گی. اب اس وقت جو آپریٹنگ سسٹم آیا اس کا نام تھا CP/M، اور IBM نے بھی جب نیا کمپیوٹر بنایا تو اس نے سوچا کہ وہ CP/M کو ایکوائر کر لے گا اور بعد میں آنے والے تمام کمپیوٹرز میں CP/M کو یوز کرے گا. لیکن ایسا نہیں ہوا، اور اس وقت IBM کمپنی کی مدد کی ایک لڑکے نے نیا OS لکھ کر جس کا نام رکھا گیا DOS. اور اس وقت جس لڑکے نے IBM کی مدد کی اس لڑکے کا نام تھا بل گیٹس. پھر دوستو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ DOS کے بعد ونڈوز کے بہت سے نئے ورژن آئے، اور انہوں نے اتنی ترقی کی کہ وہ دنیا کے سب سے امیر ترین انسان بن گئے. اب ونڈوز کی بات کریں تو آپ سبھی کئی سالوں سے ونڈوز کو استعمال کر رہے ہیں. کافی سمپل ہے، کافی آسان ہے، ایزی ٹو یوز ہے. لیکن پھر یہ لینکس کہاں سے آ گیا، یہ کیا ہے؟ تو بہت سے ڈیولپرز نے یہ سوچا کہ ونڈوز آپریٹنگ سسٹم اتنا اوپن نہیں ہے، اس میں لیمیٹیشنز ہیں اور وہ ہمیں ایک حد تک ہی رکھتا ہے. لیکن کیوں نہ ایسا کچھ کیا جائے کہ ایک OS بنا لیا جائے جس میں کوئی لیمیٹیشن نہ ہو، بالکل اوپن ہو، اور اسے ہم جب چاہیں جہاں چاہیں یوز کر سکیں. تو اس آئیڈیا کی شروعات ہوئی ایک سنگل ڈیولپر سے، اور پھر آہستہ آہستہ ایک بہت بڑی ٹیم بن گئی. ان سبھی ڈیولپرز نے مل کر ایک ایسا آپریٹنگ سسٹم بنا لیا جو بالکل اوپن تھا، اور اسے نام دیا گیا لینکس کا. تو اصل میں دوستو لینکس ایک OS ہے جو آپ کے کمپیوٹر کو مینیج کرتا ہے، اور وہاں پر اس آپریٹنگ سسٹم میں بھی آپ کو ایک کرنل ملتا ہے جو کسی بھی OS کا بہت ضروری حصہ ہوتا ہے، کیونکہ کرنل آپ کے سافٹ ویئر کا وہ حصہ ہے جو سارے کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کو انسٹرکشن دیتا ہے. اب چاہے وہ لینکس آپریٹنگ سسٹم ہو، ونڈوز ہو، میک ہو، یا اینڈرائیڈ آپریٹنگ سسٹم ہو، کرنل آپ کو ہر OS میں ملتا ہے، کیونکہ کرنل ہی وہ ضروری پارٹ ہے جو آپ کے مشین کے ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کو ایک برج کی طرح جوڑ دیتا ہے. لیکن یہاں پر لینکس کے کرنل اور باقی تمام آپریٹنگ سسٹم کے کرنل میں ایک بہت بڑا فرق ہے، کیونکہ لینکس کا کرنل ہوتا ہے مونولیتھک اور باقی آپریٹنگ سسٹم کا کرنل ہوتا ہے ہائبرڈ کرنل. پھر اس کے بعد لینکس کے کافی سارے ورژن آئے، پھر چاہے کالی لینکس ہو
या उबुंटू लिनक्स हो या फिडोरा हो, आप इन सभी तरह के लिनक्स को किसी भी मशीन में यूज कर सकती हैं। हो सकता है कि यहाँ पर आपको लिनक्स के लिए सारे ड्राइवर्स ना मिलें, लेकिन आप लिनक्स को किसी भी मशीन में इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। इसके अलावा लिनक्स काफी सिक्योर ओएस है। ऐसा नहीं है कि विंडोज सिक्योर नहीं है, लेकिन माना जाता है कि लिनक्स विंडो के मुकाबले में काफी सिक्योर है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लिनक्स और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में फर्क का काफी अच्छे से जान पाए होंगे कि ये क्या है और काम कैसे करता है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपका कोई भी सवाल हो या राय हो तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने टेक इन्फो ईडीयू को सब्सक्राइब नहीं किया तो टेक इन्फो ईडीयू को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना यहाँ पर इस तरह की टेक वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।